شام کے 5 بج رہے تھے۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ٹرے میں رکھے چائے کے کپوں کو گنتی سمن نے چہرے پر آتے بال پیچھے کیے۔ اتنے سارے مہمان ساتھ لے کر آ گئے ہیں یہ لڑکی والے، حالانکہ ابھی تو صرف ان محترم کا رشتہ پکا ہو رہا ہے اور مجھے نوکرانی بنا کر یہاں کچن میں کھڑا کر دیا ہے۔ گلابی لب کچلتے وہ اپنے آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ سمن آ بھی جاؤ، ہم سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کچن میں جھانک کر صبا نے آواز لگائی تو سمن نے جلدی سے چائے کا ٹرے اٹھایا۔ بس میرے بغیر گیم شروع مت کرنا، وقت پر چائے نہ پہنچی تو پروفیسر راہم گھر میں ہی میری کلاس لینا شروع ہو جائیں گے۔ اس نے انتہائی بیزار کن منہ بنایا تھا۔ صبا کے لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ وہ سمن کے تایا کی بیٹی تھی اور اس وقت امن نے اس کے بڑے بھائی کی تعریف کی تھی۔ کس نے کہا تھا کہ خاندان میں سب سے اچھی چائے تم بناؤ؟ اب راہم بھائی نے آرڈر دے دیا ہے تو پورا تو کرو، جلدی آؤ، ہم سب ویٹ کر رہے ہیں۔ صبا اسے اطلاع دیتی بھاگ گئی تھی۔ سمن نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لمبے بال جن کے آخر میں کرلز پڑتے تھے ننھے سے کیچر میں جکڑے آدھے بندے آدھے کھلے تھے۔ گلابی رنگی خوب کھلے پنچوں والی شلوار کے اوپر گلابی قمیض پہنے وہ دل کو چھو جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگرچہ وہ تیار نہیں ہوئی تھی مگر اماں کے حکم پر صرف کپڑے ہی تبدیل کیے تھے۔ وجہ وہی رام بھائی کی شادی۔ سمے نے منہ بنایا اور ٹرے لے کر کچن سے باہر نکلی۔ بڑے ہال کمرے میں سارے لوگ جمع تھے۔ سمے نے نگاہوں میں مہمانوں کا اندازہ کیا۔ شکر ہے پورے کپ لے کر آئی ہوں۔ اس نے چائے میز پر دھری۔ کتنے خوش لگ رہے ہیں یہ خڑوس، کالج میں کوئی ان کی شکل دیکھ لے۔ ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے رحم خان زادہ پر ایک جلی کٹی نگاہٹ ڈالی جس کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کیوں نہ ہوتی، وہ جسے پسند کرتا تھا۔ آخر کار آج اس کے گھر والے شادی کی بات فائنل کرنے کے لیے آئے تھے اور اس وقت وہی ساری بات چیت چل رہی تھی۔ سمن نے مڑ کر ایک نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ دراز قد اور فیشنیبل نظر آنے والی 25-26 سالہ ہیروئن بڑی باعتماد سی بیٹھی تھی۔ بار بار وہ رحم کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ہمارے لیے ساری پابندیاں، اور خود تو بڑے رومیو بنے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ سمن نے زیادہ تر نظروں سے اماں جان کی سمت دیکھا۔ انہوں نے سمن کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تو اپنی جان چھوٹنے پر شکر کا سانس لیتی باہر پلٹ آئی تھی۔ اندر رشتے کی بات چیت بڑوں کے درمیان تھی، ایسے میں اس کی وہاں موجودگی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی۔ خود اس کی جان بھی وہاں اٹکی تھی جہاں اس کے ہم عمر کزن محفل سجائے بیٹھے تھے۔ صرف اسی کا انتظار تھا۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی اسے دیکھتے ہی دونوں چلائے، ارے سمن آ گئی، جلدی کرو گیم شروع کریں۔ خدا خدا کر کے آج ایگزام سے جان چھوٹی ہے۔ یہ فارس کی آواز تھی۔ وہ راہم کا چھوٹا بھائی تھا۔ سمن جلدی سے ان کے ساتھ ہی فرش پہ بیٹھ گئی۔ وہ سب درمیان میں ایک بڑی سی بوتل رکھے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سمن بیٹھی فارس نے بوتل گھمائی اور سب نے جیسے اپنا دل تھام لیا۔ جس کی جانب بوتل رک گئی وہ یا ٹروتھ چنے گا یا پھر ڈیئر، اور انکار کرنے کی صورت میں ہم سب کو ڈنر کروانا پڑے گا۔ اوکے، یہ فارس کا طے کردہ اصول تھا۔ سمن نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ پہلی بار بوتل کا رخ صبا کی جانب مڑا۔ اس نے ٹروتھ چنا اور بڑے اطمینان سے اس نے بتا دیا کہ آج والے کیمسٹری کے پیپر میں وہ پوری کتاب نقل کے لیے لے کر گئی تھی۔ سمن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تو فارس نے چھت پار کہکا لگا دیا تھا، یا اللہ میری باری نہ ہے، میں تو ایسا سچ نہیں بول سکتی۔ سب کے سامنے شرمندگی ویسے بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ سمن نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ فارس نے بوتل گھمائی۔ سمن کی نگاہیں بوتل پر ہی ٹکی تھیں۔ ارے واہ، سمن کی باری، سبا نے آواز لگائی۔ سمن کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، تمہاری باری ہے، چلو جلدی سلیکٹ کرو، ٹروتھ یا ڈیئر؟ فارس نے حکم دیا۔ سمن نے گہرا سانس لیا۔ ڈیئر، جی کڑا کر کے اس نے کہہ دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیں گے، ایک دفعہ اور چائے بنانی پڑے گی نا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی تھی مگر فارس نے لہجے کو سنسنی خیز بناتے سمن کو مخاطب کیا۔ بڑا جیدار بنتی ہو نا، ذرا اٹھو اور حال میں جتنے بھی مہمان بیٹھے انہیں 5 منٹ میں گھر سے نکال کر آؤ، جیسے بھی کرو۔ فارس کی بات پر سمن کی گلابی رنگت زد پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ رام بھائی کے مہمان ہیں، ان کی پسند کی گئی لڑکی کے والدین، انہیں میں گھر سے کیسے نکالوں؟ وہ اکا بکا بیٹھی تھی۔ فارس نے مزے سے کندھے اچکائے۔ اگر نہیں مانو گی تو پورے 15,000 کا ڈنر تو لیں گے تم سے۔ تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ ذرا بہادر بنو۔ کیوں صبا؟ فارس نے پورا پلان بنا رکھا تھا۔ سمن روحان سی ہونے لگی۔ 15,000 تو کیا، میرے پاس 500 بھی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو ڈنر کہاں سے دوں؟ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ صبا لب دبا کر ہنسنے لگی۔ جلدی سے جاؤ، مہمانوں کو آئے ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، یہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔
ابھی مجھے بلا کر کوئی نیا کام سونپ دیں گے۔ دادا جان تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، جلدی کرو، اٹھو۔ فارس نے کہا تو یکدم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رام بھائی کے مہمانوں کو بھگاؤں، انگلیاں مسلتی وہ باہر کی سمت پلٹی، نگاہوں میں اس کا سخت چہرہ اتر آیا تھا۔ یا اللہ، میں یہ کیسے کروں؟ اس نے مدد طلب نگاہوں سے مڑ کر صبا کو دیکھا، مگر اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھی۔ مرے مرے قدم اٹھاتی سمن کمرے سے باہر نکل آئی۔ اللہ کرے جب میں جاؤں مہمان خود ہی جا رہے ہوں۔ دل ہی دل میں دعا مانگتی وہ آل کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس کی امیدوں پر گھڑوں پانی پڑ گیا جب اسے سارے افراد وہاں بیٹھے کہکے لگاتے دکھائی دیے تھے۔ بڑا خوشگوار ماحول چل رہا تھا، مٹھائی کے ٹوکرے کھلے ہوئے تھے، لگتا تھا بات پکی ہو چکی ہے۔ سمن نے بے جان انداز میں سامنے بیٹھے رام کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنا نہیں مسکرایا تھا جتنا آج خوش لگ رہا تھا۔ ارے سمن، تمہیں کیا ہوا؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ، جا کر اپنی پڑھائی کر لو۔ اما جان نے پیار بھرے انداز میں اس کو دیکھا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ دل چاہ رہا تھا زمین میں گر جائے، مگر اسے پتا تھا یہاں سے ڈیر مکمل کیے بغیر باہر نکلی تو فارغ و صبا اس کا جینا آرام کر دیں گے۔ وہ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ دل کرا کر کے ان سے مخاطب ہوئی تھی، ہنستے بولتے۔ وہ سارے افراد یکدم چون کر سیدھے ہوئے۔ کیا بات ہے سمن، کچھ چاہیے کیا؟ دادا جان کی آواز میں نرمی تھی اور ساتھ میں تنبیہ بھی۔ سمن کے حلق میں آواز پسی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے ایک نظر سب پر ڈالی۔ ان مہمانوں کو یہاں سے جانا ہی ہوگا، کیونکہ وہ اٹکتے اٹکتے بولی۔ رام کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیوں جانا ہوگا مہمانوں کو یہاں سے؟ کیا ہو گیا تمہیں سمن؟ تنزیلہ بیگم نے غصے سے اسے مخاطب کیا تھا، مگر سمن نے مدھب نظروں سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کوئی اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ دراصل رام بھائی اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو مجھ سے شادی کے وعدے کیے ہیں اور مجھے ہراس بھی کرتے ہیں۔ یہ پوچھ لیں ان سے۔ سمن نے گویا ان سب کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ نہ جانے کون سی فلم کے ڈائیلاگ تھے یا کسی ناول کے الفاظ۔ جب وہ کہہ چکی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ حال میں موجود سارے لوگوں کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ یہ کیا بکواس کری ہو سمن؟ بڑی امی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سمن لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ اس کی سوئی تو بس مہمانوں کے جانے پر ہی اٹکی تھی۔ حرین نے بے کی نگاہوں سے رام کی طرف دیکھا جو اکا بکا سمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں ہو تم؟ سمن، میں نے کبھی تمہیں ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے، میں تمہیں اریسٹ کروں گا۔ رام خانزادہ کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکتے وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سمن کے قدموں تلے سے جان نکلی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ میں تو بس، آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں نا، وہ بے بسی سے بولی۔ بہادری ثابت کرتے کرتے وہ کس کنویں میں کود گئی تھی اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ اما جان نے پکڑ کر یکدم اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑا۔ ہوش میں آؤ سمن، چلی جو یہاں سے۔ سارے مہمانوں کے بیچ میں کیا نام شناب بولے جا رہی ہو؟ بیٹی کی حرکت پر تنزیلہ بیگم بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ سمن نے پلٹنا چاہا، مگر دادا جان نے اسی لمحے اسے آواز دی تھی۔ رک جاؤ سمن، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ رام تمہیں اریسٹ کرتا ہے اور اس نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ دادا جان کی آواز پر پورے حال میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا گیا۔ سمن مرے مرے انداز میں مڑی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ دادا جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں حورین کو پسند کرتا ہوں۔ رام نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بالوں میں ہاتھ چلائے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمر میں اس سے 10 سال چھوٹی اس کزن کو آخر ہو کیا گیا تھا، وہ جو مہمانوں کے بیچ میں آ کر اس نے ایسی فضول حرکت کی تھی۔ مگر دادا جان کو جلال آ چکا تھا۔ لاٹھی سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے۔ سمن بلا وجہ ایسے بات نہیں کر سکتی، میرے مرے ہوئے بیٹے کی اولاد ہے یہ، اگر تم نے اس سے کوئی وعدہ کیا تو اسے پورا کرو۔ یہ دوسری لڑکی کو لا کر ہم سب کے سامنے کیوں بٹھا رکھا ہے؟ وہ گرجدار آواز میں رام کی طرف مڑتے ہوئے بولے۔ سمن کی نگاہوں کے آگے دھند اتری۔ ماحول بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکالے ہوئے چند الفاظوں نے وہاں موجود ہر شخص کا سکون چھین لیا تھا۔ اٹھے امی، چلے یہاں سے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والا شخص اندر سے کتنا گرا ہوا نکلے گا۔ حرین نے پرس اٹھاتے اپنے والدین کو کہا تھا۔ اس کے والدین بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر کتنا سلجھا ہوا ہے یہ پروفیسر رام خانزادہ، اور اندر سے کیا نکلا؟ وہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ رام نے کھا جانے والی نگاہ سمن پر ڈالی۔ دادا جان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حرین پلیز رکو، اس نے ایک ساتھ ان دونوں کو مخاطب کیا تھا، مگر حرین نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے والدین کے ساتھ کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی، اور ان کی نکلتے ہی کمرے میں کہرام بپا تھا۔ بڑی امی چلا چلا کے سمن سے کچھ پوچھ رہی تھی، اپنے بیٹے پر لگائے الزام کا جواب وصول کر رہی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح ان سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں جاؤں کیا؟
اس نے لڑکھڑاتے انداز میں اماں جان کو دیکھا جو ملامتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، جو تباہی پھیلا لی ہے اس کے بعد بھی یہاں رکنا تم نے۔ انہوں نے سمن کو حال سے باہر دھکیلا کہ وہ کپاتے ہاتھوں سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے الٹے قدموں حال سے باہر بھاگی، مگر حال سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ دادا جان رام خان زادہ پر برس رہے تھے اور وہ اپنی صفائی میں دو لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ اماں جان سمن کے حق میں صفائیاں دے رہی تھی، مگر دادا جان کچھ بھی سننے پر تیار نہیں تھے۔ سمن سے جا کر پوچھو جو کچھ اس نے کہا اس میں کتنی سچائی ہے۔ اس گھر میں میرے ہوتے ہوئے سمن کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہوگی۔ وہ جذباتی ہو رہے تھے۔ رام خان زادہ نے ضبط کی انتہا پر جا کر خود کو روکا۔ مٹھیاں بیچتے اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ کتنی مشکل سے اس نے گھر والوں کو اپنی پسند کی شادی کے لیے منایا تھا، اور اس لڑکی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس نے دور غائب ہوتے گلابی آنچل پر ڈالی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں سمن، میں تمہیں معصوم سمجھتا تھا اور تم… آندھی طوفان کی طرح وہ حال سے باہر نکلا تھا۔ سمن انجانے میں اتنی تباہی پھیلانے کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کیسا ٹرتھ، کیسا ڈیئر اور کیسا گیم، سب بھول گیا۔ بس وہ جی بھر کر خود کو کوسے جا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی بڑی بکواس کرنے کی؟ میں کچھ اور بھی کہہ سکتی تھی، طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا سکتی تھی، مگر یہ میں نے کیوں کہا؟ لب کو چلتے بےتابی سے کمرے میں ٹہلتی خود کو کوس رہی تھی۔ ہر آٹھ پر سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی رام خان زادہ کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوگا اور وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ تھا ہی ایسا، ہمیشہ اس کی دہشت سے خوف زدہ رہتی تھی، گھر میں سب پر اس کا رعب تھا۔ وہ بات ہی اتنی کم کیا کرتا تھا، اور اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات جو ہمیشہ اتنے سخت ہوتے جسے دیکھ کر ہی مخاطب کی جان نکل جاتی تھی۔ اور سمن نے تو کبھی اسے مخاطب کیا ہی نہیں تھا۔ یوں بھی وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ شمعی قسمت کی جو اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اسے پتہ چلا کہ وہی رام خان زادہ جس سے وہ گھر بھر میں چھپتی پٹتی تھی، اس کے کالج میں کیمسٹری کا لیکچرار تھا۔ وہی سبجیکٹ جس سے سمن کو شدید نفرت تھی، اور اہم تو جیسے کئی دنوں کے بدلے ادھار رکھ کر بیٹھا تھا۔ پوری کلاس میں اتنی بے عزتی کسی کی نہیں ہوتی تھی جتنی سمن کی ہوتی۔ اکثر تو وہ یہ سوچتی تھی کہ میں اتنی ڈیٹ کیسے ہوں جو ابھی تک زندہ ہوں۔ رام بھیا تو نہ جانے کس کس چیز کا بدلہ لیتے ہیں مجھ سے روحانسی ہو کر۔ وہ کبھی اماں جان کو شکایت لگاتی اور کبھی دادا جان کو، مگر وہ سب کا فیوریٹ تھا۔ کوئی اس کے خلاف ایک بات بھی سننے پر تیار نہیں تھا۔ مگر آج جو کچھ میں نے کیا ہے پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ناخن کو ترتی وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکی جھول رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں جان اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے سمن؟ اتنی بڑی بات تم نے اتنے سب لوگوں کی موجودگی میں کہتی؟ ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھے بتاتی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اماں جان نے اندر داخل ہوتی اسے جھنجھوڑا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں نمی اتری۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا اماں جان، وہ بس فارس اور صبا ہے نا، جا کے ان دونوں سے پوچھ، انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا وہاں کمرے میں جانے کے لیے۔ ہم لوگ کھیل رہے تھے، وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ اماں جان کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے سمن کہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ کوئی بچوں والی بات نہیں ہے۔ تم آخر کب بڑی ہوگی؟ 19 سال کی ہو گئی ہو تم۔ وہ شرمندگی سے اپنے سامنے کھڑی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس نے قد تو نکال لیا تھا، مگر چہرے پر پہلی معصومیت بتا رہی تھی کہ اسے خود اندازہ نہیں تھا وہ کیا کر بیٹھی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں اماں جان، صرف مجھے مت ڈانٹے۔ فارس اور صبا کو بھی برابر کا قصوروار ٹھہرائیں، وہ دونوں بھی سب میں شامل تھے۔ وہ جیسے جھنجھلا کر بولی تھی۔ اماں جان نے گہری سانس لی۔ ادھر تمہارے دادا جان نے ایک نئی عدالت لگا لی ہے۔ رام تو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گیا ہے، مگر تمہارے دادا جان کا اصرار ہے کہ اب وہ اصل بات کا پتہ لگا کر رہیں گے۔ اور اہم مت پوچھو غصے سے اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اماں جان کی بات پر سمن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا رام بھائی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ دہل کر پوچھ رہی تھی۔ اماں جان نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ سالوں سے اس گھر میں میں نے اپنی عزت بنانے کے لیے جو کچھ کیا تھا تم نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ بھابھی ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی دل چاہ رہا تھا زمین میں گر جاؤں۔ رشتہ طے ہو گیا تھا، رام کی شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے تھے ہم لوگ، اور تم منہ اٹھا کر وہاں چلی آئی۔ انہوں نے بیٹی کو جی بھر کر لتاڑا تھا۔ سمن کو جی چاہا وہ جا کر فارغ صبا کا سر پھاڑ دے جو اسے اس مصیبت میں ڈال کر خود مزے سے اپنے اپنے کمروں میں دبک گئے تھے۔ رام کا غصہ اب صرف اسے ہی برداشت کرنا تھا۔ اب بیٹھی رہو، جب کر کے یہاں تب تک باہر مت نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ اماں جان اسے وارننگ دیتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے باہر نکل کر کرنا بھی کیا ہے؟ رام بھیا تو میری جان ہی لے لیں گے، ایک بات ہی تو کہی تھی میں نے
سب لوگ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ پھر سے بٹ کے کنارے پر بیٹھ کر جھولنے لگی تھی۔ ناخن کترنے کی رفتار میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال میں راہم دادا جان کو وضاحتیں دے دے کر تھک چکا تھا، مگر وہ تھے کہ ان کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے سمجھدار، اتنے ڈیسنٹ ہوتے ہوئے تم نے ایسی حرکت کی؟ یتیم بچی ہے سمن، اگر تمہاری نظر میں اس کے لیے کوئی پسندیدگی تھی تو مجھے بتا دیتے۔ یہ حورین کو گھر لے کر آنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ وہ انتہائی غصے میں تھے۔ جان سے پیارے پوتی کی جانب سے ان کا دل سخت برا ہوا تھا۔ راہم خان زادہ نے تھک کر ایک بے بس نگاہ دادا جان پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں تو پھر یہی ٹھیک ہے، میں مزید اپنی صفائیاں نہیں دے سکتا۔ بیزاری بھرے انداز میں وہ عالمے سے باہر نکلا۔ پشمینہ بیگم اسے بلاتے ہوئے باہر تک آئی تھی، مگر وہ اپنی ماں کی پکار پر بھی نہیں رکا۔ اس کے ذہن میں تو بس رہ رہ کر سمن آ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا جا کر اس کا گلا گھونٹ دے، اور وہ یہی سب کرنے والا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے گھر سے باہر نکل آیا۔ موبائل نکال کر اس نے حورین کو کئی دفعہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ اس کی کال کاٹ دیتی۔ 5ویں دفعہ کال کرنے پر اسے حورین کا میسج موصول ہوا۔ جہنم میں جا اپنی اسی کزن کے ساتھ، گھر میں ہی افیئر چلا رکھا تھا تو پھر مجھ سے محبت کے دعوے کیوں کیے تم نے؟ دیکھ لوں گا سمن، جان بوجھ کر تم نے یہ سب جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں دیکھ کر ہی رہوں گا۔ اسٹیئرنگ پر دائیں بائیں ہاتھ کا مکہ مارتے وہ شدید طیش میں تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رفتہ رفتہ رینگتی رہی۔ اندر گھر میں موجود ہنگامہ آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہا تھا۔ راہم کو اچھی طرح پتا تھا رات 10 بجے تک دادا جان کے حکم پر ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں چلا جاتا تھا، اور آج تو 10 سے پہلے ہی پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ مگر وہ انتظار کرتا رہا۔ ٹھیک 12 بجے اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ شیشی کو دیکھتے اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دوڑی تھی۔ کیمسٹری کا پروفیسر ہونے کے ناطے وہ اس محلول سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کلوروفارم تھا۔ رومال پر کلوروفارم کو انڈیلتے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا سمن خان زادہ کے پورے خاندان میں میری عزت کا جنازہ نکال کر تو مزے سے سو نہیں سکتی۔ رومال مٹھی میں دبائے وہ قدم قدم چلتا گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق سارے افراد اپنے اپنے کمروں میں مقید تھے۔ محتاط انداز میں چلتے راداری کے اس کمرے تک آیا۔ دروازے کے اوپر کاغذ پر ڈو ناٹ ڈسٹرب لکھ کر چپکایا گیا تھا۔ راہم کا جی چاہا یہ نوٹ پھاڑ کر پھینک دے۔ وہ جب بھی کسی بات سے پریشان ہوتی تھی یا گھبرائی ہوئی ہوتی تھی تو یہی لکھ کر اپنے دروازے پر چپکا دیتی تھی۔ حرکتیں تو بہت معصوم ہیں تمہاری، مگر جو آج تم نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دروازے کا لاک گھما کر اندر داخل ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں الجھے انداز میں برش پھیرتی سمن اچھل کر پلٹی۔ آپ یہاں؟ رام بھائی، سچ میں میرا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز میری بات تو سنیں۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، مگر راہم کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ خطرناک تہروں سے لپک کر اس تک آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی راہم نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ہراس کیا میں نے تمہیں؟ اس لفظ کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ ذرا بتا، کس دن کیا میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی؟ کس دن میں نے تم سے شادی کے وعدے کیے؟ ہاں، زمین سے باہر تو نکل آؤ پہلے، اس کے بعد یہ فلمی ڈائیلاگ بولنا۔ اس کے چہرے پر جھکاؤ اتنے غصے میں غرارا تھا کہ سمن کو اس کی سانسوں سے لاوا نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح پڑپڑائی تھی، مگر راہم خانزادہ کے انداز میں کوئی رحم نہیں تھا۔ مجھے بدنام کیا تم نے، حورین کی نظر میں، دادا جان کی نظر میں، اماں جان، چچی جان، سب مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی انتہائی گرا پڑا انسان۔ سالوں کی عزت مٹی میں ملا دی تم نے، اب تم بھی وہی مزہ چکھو۔ اپنا ہاتھ ہٹاتے اس نے تیزی سے کلوروفارم میں بھیگا رومال سمن کے ناک پر جمایا تھا۔ سمن کی گلابی رنگیں زد پڑی۔ اس کی بڑی بڑی کان سی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شدید خوف اترا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے خود کو راہم خانزادہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر کلوروفارم نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ چند پلوں میں اس کا وجود ڈھیلا پڑتے ہوئے راہم کی آوازوں میں چل گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی ناک پر سے رومال ہٹاتے راہم نے اسے دونوں بازو میں سنبھالا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی سے، میں جیسے کو تیسا ضرور دیتا ہوں۔ سمن خانزادہ، اب تمہاری چال تم پر ہی الٹ جائے گی، اس سے بہتر تمہاری کوئی سزا نہیں۔ دونوں بازو میں اس کے وجود کو سنبھالتے اس نے ایک سخت نگاہ سمن پر ڈالی۔ وہ بے خبر ہو چکی تھی۔ کمرے کا ایک دروازہ ٹیرس پر کھلتا تھا۔ وہ جانتا تھا ٹیرس کی سیڑھیاں نیچے بھی گیراج میں کھلتی ہیں۔ اپنی گاڑی وہ وہاں پارک کر کے آیا تھا۔ احتیاط کے ساتھ سمن کو بازو میں اٹھائے وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ اس نے ٹیرس والا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتے اس نے احتیاط سے سمن کو اپنی گاڑی میں ڈالا۔
اس دوران اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ کوئی جاگ نہ جائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ بھلا کوئی اسے کیوں پوچھتا کہ وہ رات کے اس پہر کہاں جا رہا تھا؟ وہ بڑی کامیابی سے بے ہوش سمن کو خانزادہ پہلے سے نکال آیا اور اب اطمینان سے سڑکوں پر گاڑی چلاتے اس کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ سمن ہوش و آواز سے بیگانی تھی۔ کئی گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انجان سے کمرے میں موجود پایا تھا۔ کئی بار پلکیں چپکانے پر اس کا ویژن واضح ہوا، ذہن اب تک چکرا رہا تھا۔ میں کہاں؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ یہ میرا سر کیوں اتنا گھوم رہا ہے؟ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اسے زور کی ابکائی آئی تھی۔ کسی کیمیکل کا ٹیسٹ اپنے حلق میں محسوس ہوا تھا۔ سمن کو بڑی جلدی ہوش آ گیا۔ بڑے سخت اعصاب ہیں تمہارے۔ جانی پہچانی آواز پر سمن کا دل اچل کر حلق میں آیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتی وہ یکدم چونکی۔ آپ یہاں؟ وہ بری طرح سے گھبرائے۔ بار بار پلکیں چپکا کر اس نے دیکھا۔ وہ اس وقت ایک صاف ستھرے کشادہ سے بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کے بالکل سامنے صوفے پر رحم خان زادہ بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ بڑے تراک کے ساتھ اس نے اپنی سفید شرٹ کے بٹن کھول رکھے تھے اور آستینیں کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ سگریٹ کی کش لیتا وہ باغور سمن کا جائزہ لے رہا تھا۔ سمن مکلا کر بستر سے نیچے اتری۔ اسے ہلکا سا چکر آیا تھا۔ میں کہاں؟ یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا بھی کمرہ نہیں ہے۔ سمن نے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ اجنبی تھا۔ رحم خان زادہ اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بالکل، یہ تمہارا یا میرا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، شہر سے دور ویرانے میں درختوں کے بیچ۔ یہاں صرف تم ہو اور میں ہوں، یا میں تمہیں جی بھر کا آرائش کر سکتا ہوں۔ وہ انتہائی اطمینان سے بولا تھا۔ سمن کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ رام بھائی؟ وہ سب بس ایک مذاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ رام کی بری آنکھوں میں خون اترا۔ لب بھیج کر اس نے ہاتھ میں پکڑا اور سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکا اور جیسے لپک کر سمن تک آیا تھا۔ مذاق تھا وہ؟ مذاق میں تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، مجھے سب کی نظروں میں گرا دی، اور اب کتنے مزے سے کہہ رہی ہو کہ وہ سب ایک مذاق تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پر کیا تم نے؟ وہ سب کیا چل رہا تھا تمہارے دماغ کے اندر؟ وہ عین سمن کے سر پر کھڑا تھا، اتنا کہ اس کے سفید شرٹ سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک سمن کو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کے چہرے سے ٹپکتا جلال سمن کو بے ہوش ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ رام بھیا پلیز مجھ پر رحم کریں، اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی، وہ بامشکل بولی تھی۔ رحم نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ جی چاہ رہا تھا اس لڑکی کو ختم کر دے۔ اس نے یکدم سمن کا دونوں کندھوں سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ سمن کے لبوں سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی۔ کان سی آنکھوں میں نمی اور خوف ایک ساتھ سمایا تھا۔ خبردار، جو مجھے بھیا کہا تھا، اس لفظ کی حرمت کھو چکی ہو تم۔ کیا کہا تم نے سب کے سامنے کہ میں تمہیں ہراس کرتا ہوں؟ تم سے شادی کے دعوے کیے میں نے۔ اس کے کندھوں میں اپنی آنی انگلیاں گاڑی، وہ اس پر جھکا گھرا رہا تھا۔ سمن کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے فارس اور صبا نے مجبور کیا تھا، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ ہم بس ایک گیم کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا مہمانوں کو بھگا دو، میں نے بھگا دیا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان معصومیت سے اٹک کر بولی۔ رحم ایک لمحے کے لیے چپ ہوا۔ کیا تم پاگل ہو سمن؟ تم نے ایک معمولی سی ڈیر کے لیے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ تم آخر خود کو کیا سمجھتی ہو؟ وہ مزید اس کے اوپر غرار تھا۔ ہاتھوں کی سختی میں مزید اضافہ ہوا۔ سمن نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ رحم کے چٹان جیسے وجود سے اسے پہلے خوف تھا، اور آج تو اسے صوفی سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص اسے جان سے ہی مار دے گا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا سمن، تم نے اپنی بے وقوفی میں سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا۔ رحم خان زادہ نے سمن کی سوچ پڑھ لی تھی۔ سمن نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ مجھے مار دیں گے آپ؟ پر فارس اور صبا کا کیا؟ انہیں بھی تمہارے نا، ان کا بھی تو قصور تھا۔ وہ بامشکل بولی۔ آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہ رہے تھے۔ وہ جی جان سے لرزتی رہی تھی۔ رام چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ سمن نے جو کچھ کیا تھا وہ خود اس سے لا علم تھے۔ یکلخت اسے احساس ہوا کہ اس کے بےحد قریب کھڑا ہے، اتنا قریب کہ سمن کے گداز وجود کی نرمی سے محسوس ہو رہی تھی۔ گہری سانس لیتا وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، تم نے میری عزت کا جنازہ نکالا ہے، وہی سب میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اگر دادا جان، امی جان، سب کی نظروں میں برا بناؤں تو تم بھی بری بنو۔ یہاں اس فارم ہاؤس میں تم رات بھر قید میں رہو گی، کسی کو نہیں پتا تم کہاں ہو۔ سب یہی سمجھے گے کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ میں تو واپس جا رہا ہوں، سب کے ساتھ مل کر تمہیں ڈھونڈوں گا۔ وہ چابی اٹھاتے اطمینان سے بولا تھا۔ سمن لڑکھڑائی نہیں۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں پلیز۔ میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے اکیلے رہنے سے خوف آتا ہے، پلیز، ملتجائیہ انداز میں کہتی وہ رحم تک آئی تھی۔ رحم نے بے یقین نگاہوں سے اس پر ڈالی۔
مطلب تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں گے تم گھر سے غائب ہو گئی؟ صرف یہاں اکیلے رہنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ رحم کا جیجا اپنا سر پیٹ لے. سمجھ نہیں آئی؟ فوراً ہاں میں سر ہلا. جی مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے ساتھ لے کر جائیں. میں سب کو بتا دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. وہ منتوں پر اتر آئی تھی. رحم نے لب بھینچ کر بغور اسے دیکھا. گلابی رنگ کے اسی لباس میں بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ وہ سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی. اس کے چہرے پر معصومیت تھی. معصومیت تھی. رحم کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے نرم پڑے. دل عجیب سے انداز میں دھڑکا. سمن پر اسے ایک لمحے میں ترس بھی آیا اور غصہ بھی، مگر اگلے ہی لمحے سے یاد آیا کہ سمن نے کیا کیا تھا. دادا جان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو سارے نرم تاثرات بھگ سے اڑ گئے. رحم خان زادہ نے لب بھینچے. نہیں، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم آج کی رات یہاں کاٹو. بدنام مجھے کیا ہے تو تم بھی ہوگی. تبھی تمہیں عقل آئے گی اور آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گی. وہ چابی لیے مڑا. سمن کا سر بری طرح سے چکرایا. وہ ایک دفعہ پھر لپکی، مگر رحم نے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ پار کر لیا تھا. دروازے کو لاک کرتے اطمینان سے مڑا. پیچھے سمن دروازے کو پیٹ رہی تھی، اسے باہر نکالنے کو کہہ رہی تھی. اس کی آوازیں اندر ہی اندر گھٹی جا رہی تھی. مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے رحم سر، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں. وہ بھیا سے سر پہ آ گئی تھی، مگر اس مغرور رکھ کر پروفیسر نے سر جھٹکا. ایک رات یہاں گزار لو، صبح میں خود سب کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں فارم ہاؤس میں قید کیا تھا. وہ مطمئن تھا. صرف ایک رات کی سزا سمن کو دینا چاہتا تھا. دروازے سے دور جاتے اس نے مڑ کر ایک نظر کمرے پر ڈالی. دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا، شہر سے بے حد دور. یہاں ایک ہی ملازم تھا، مگر آج بار بار کال کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں آیا تھا. رحم نے جھنجھلا کر فون کان سے لگا. یہاں سمن کو لانے سے پہلے فیضان بابا کو کال کر لینی چاہیے تھی. مجھ سے کھانا وغیرہ تو دے دیتے، لیکن خیر آدھی رات تو گزر ہی چکی ہے. صبح 9-10 بجے کے قریب آ کر اسے لے جاؤں گا. تب تک عقل ٹھکانے آ جائے گی محترمہ کی. پھر سوچ انداز میں کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے وہ فارم ہاؤس سے نکلتا چلا گیا. سمن نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور اس کا دل ڈوب کر رہ گیا. وہ لپک کر کمرے میں موجود کھڑکی تک آئی تھی. گلاس کی کھڑکی مضبوطی سے لاک تھی. آگے بڑا سا پردہ تھا. سمن نے پردہ گھسیٹا تو اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی. شیشے کی کھڑکی کے باہر اونچے اونچے درخت اندھیرے میں ہل رہے تھے. سمن کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. اسے کانپتے ہاتھوں سے پردہ واپس برابر کیا تھا. بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی. اسے ہر آہٹ سے خوف محسوس ہو رہا تھا. یا اللہ مجھے بچا لے پلیز. دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے وہیں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئے. جتنی قرآنی آیتیں سے آتی ساری پڑھنے لگی، مگر اس کے باوجود آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. گاڑی ڈرائیو کرتے پورے 2 گھنٹے کے بعد رحم خانزادہ واپس گھر پہنچا تھا. پورے راستے کنکی کے باعث اسے چھینکیں آتی رہی. کیا مصیبت ہے یار، آج کا دن ہی برا ہے. گاڑی میں بیٹھے وہ ٹشو کا پورا ڈبہ ختم کر چکا تھا. در پہ چھینکوں نے اس کے سر میں شدید درد کر دیا تھا. یہ وجہ تھی کہ اسے درد کے ہاتھوں مجبور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے نیند کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ نکلی تھی. صبح کے 4 بج رہے. بس 2 گھنٹے سوؤں گا اور پھر جا کر سمن کو لے آؤں گا. اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے. گھر لاتے سے کہوں گا کہ سب کو سچائی بتاتے. رحم خانزادہ کے دل میں خلش جاگی تھی. دل بے چین سا ہوا. دور ویرانے میں سمن کو قید کر کے آنے پر اسے پچھتاوا محسوس ہونے لگا تھا، مگر اس نے اپنا سر جھٹکا. یہ سزا اس کے لیے ضروری ہے. جانتا تھا اس فارم ہاؤس کے نزدیک بھی کوئی نہیں بھٹکتا. رام خانزادہ کے نام پر موجود اس فارم ہاؤس کے قریب جا کر کسی نے کرنا بھی کیا تھا. اس جیسے مغرور اور اکڑو انسان کے ساتھ کوئی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ تھوڑا پرسکون سا ہوا. جوتے اتار کر بیڈ پر بیٹھتے اچانک اسے زوردار چینک آئی. او میرے خدا، ٹشو کہاں ہے؟ آنکھوں سے بہتے پانی سے گھبرا کر اس نے دائیں بائیں دیکھا. کمرے میں ٹشو موجود نہیں تھا. بے اختیاری اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال نکالا اور اسی بے اختیاری میں اس نے رومال اپنے ناک اور چہرے پر رگڑ ڈالا. ایک عجیب سا ذائقہ اسے اپنے لبوں پر محسوس ہوا تھا. ایک لمحے کے لیے رحم خانزادہ چونکا. یہ وہی رومال تھا جس سے اس نے سمن کو بے ہوش کیا تھا، کلوروفارم والا رومال. رحم بے خیالی میں کلوروفارم میں بھیگی اس رومال کو سونگھ چکا تھا. پلکیں جھپکا کر اس نے اپنے حواسوں کو بحال کرنا چاہا، مگر کیمیکل اپنا اثر دکھانے لگ گیا تھا. وہ لڑکھڑا کر اٹھا، مگر 2 قدم بھی نہیں چل پایا. واپس بیڈ پر ڈھیر ہوتے رحم خانزادہ نے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس کی. او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ سمن وہاں اکیلی اور میں. بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے کمرے کی چھت کو چکراتے محسوس کیا اور اس دوران اس کے ذہن میں پہلا خیال بس سمن کا ہی تھا. گھر سے دور ویرانے میں فارم ہاؤس پر قید، روتی بلکتی وہ 19 سالہ لڑکی جس کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا کہ وہ اس فارم ہاؤس پر قید ہے. رحم خانزادہ نے پلکیں چپکا کر اپنے آواز بحال کرنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود ثابت ہوا.
اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کلوروفارم اور نیند کی 2 گولیاں نے اسے لمحوں میں بے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ دن چڑھا اور خانزادہ پیلس میں ایک آرام بپا ہو گیا تھا۔ سمن اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ بڑی امی نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ کل تک تو میرے بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، آج خود ہی گھر سے بھاگ گئی۔ یہ صلہ دیا ہماری زندگی بھر کے احسانات کا۔ باپ مر گیا تو کسی نے کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر آج ساری عزت کو مٹی میں ملا دی ہے آپ کی پوتی نے۔ ابا جان، وہ دادا جان کے سامنے آپس سے باہر ہو رہی تھی۔ تنزیلہ بیگم کا جی چاہ رہا تھا زمین پٹے اور اس میں سما جائے۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ میری سمن ایسی نہیں ہے، وہ گھر سے نہیں بھاگ سکتی۔ بھیگی اور کمزور آواز میں انہوں نے کئی بار دلیل دی تھی، مگر جو کہ کندھوں کے ساتھ دادا جان ہر جگہ سمن کو تلاش کر چکے تھے۔ اس کے کمرے کا ٹیرس کی جانب کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ نہ صرف وہ دروازہ بلکہ اپنی گراج کا دروازہ بھی کھلا تھا، جو صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے سے نکل کر کہیں گئی تھی۔ تم دونوں بتاؤ، سارا وقت تو تم دونوں کے ساتھ اس کی میٹنگ چلتی تھی، کہاں گئی ہے وہ؟ کون آیا تھا گھر میں؟ دادا جان نے گرج کر فارغ صبا سے پوچھا۔ وہ دونوں سہم کر رہ گئے۔ سمن بھلا کس کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ ایسا کوئی تھا ہی نہیں۔ دادا جان کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ سمن گھر سے غائب تھی۔ وہ لڑکی جو بازار جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی تھی، سارے ہنگامے سے بے خبر اوپر اپنے کمرے میں رام خانزادہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے 1-2 دفعہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر سب سمن کو ڈھونڈنے میں اتنا بزی تھے کہ کسی نے محسوس ہی نہ کیا کہ وہ صبح سویرے جاگنے والا اگلے شام مغرب کی اذانوں تک کیسے سویا رہ گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں بلند ہوئی تو رام خانزادہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ آنکھوں کو مسل کر اس نے اٹھ کر دیکھا اور گھڑی میں نگاہ پڑتے ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ حالت خشک ہو رہا تھا، مگر پانی کا ایک گھونٹ پیے بغیر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ ابا جان، یہ سب آپ کی دی ہوئی شے کا نتیجہ ہے۔ میں ہر جگہ پتہ کروا چکا ہوں، کہیں کسی اسپتال میں سمن نہیں ملی۔ اب تو دل کرتا ہے کہ کسی مردہ خانے میں مل جائے۔ گھر سے بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اب پورے خاندان کو جواب دیں آپ۔ فیروز خان زادہ نفع بھرے انداز میں سمن کا ذکر کر رہے تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے راہم کا دل پہ ایک گاڑی ضرب پڑی۔ باہر پھیلتی رات دیکھ چکا تھا۔ سمن کو اس فارم ہاؤس پر قید کیے 1 دن اور 1 رات گزر چکا تھا۔ وہ سینیاں اتار کر نیچے آیا تو سب نے اچھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک یہ محترم ہے جنہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اسے ہراس کیا، اور وہ بھی نہ جانے کس کے ساتھ۔ ہماری عزت مٹی میں ملا کے چلی گئی ہے۔ جی تو چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ دادا جان جھکے کندھوں کے ساتھ صوفے پر ڈھیر ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر سبھی گھبرا کر ان کی طرف لپکے۔ رام کو شدید شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ آخر میں اتنا امیچور کیسے ثابت ہو گیا؟ شدید غصے میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ وہ اپنے آپ سے جگہ رہا تھا۔ کسی کو ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ فوراً گھر سے نکلا تھا۔ سب سے پہلے سمن جو جا کر دیکھنا چاہتا تھا، اس کے متعلق دل عجیب سی پریشانی میں گھر چکا تھا۔ 2 گھنٹے کا راستہ 1.5 گھنٹے میں طے کرتے ہوئے جس وقت فارم ہاؤس پر پہنچا، اندر گہری خاموشی تھی۔ یہاں تک کوئی لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ چاروں جانب خوب تاریکی اور سناٹا تھا۔ سمن اندھیرے میں اپنے موبائل کے ٹارچ آن کرتے بےتابی سے اس کمرے کی سمت آیا جہاں اسے سمن کو قید کیا تھا۔ سمن، میں آ گیا ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ میں بس سوتا رہ گیا، لیکن جیسے ہی زیادہ تمہیں لینے کے لیے آ گیا۔ وہ شرمندگی میں ڈوبے لہجے میں بولا، مگر اس کی آواز کے جواب میں اندر سے کوئی آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ سمن کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ رام کا دل انجانے خوف میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ موبائل کی روشنی میں رام نے دیکھا وہ اوندے منہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ رام کے قدموں سے زمین نکلی۔ بےتابی سے آگے بڑھتے سے سمن کو جھنجھوڑا۔ سمن کیا ہوا تمہیں؟ ادھر دیکھو، آنکھیں کھولو پلیز۔ تم ٹھیک ہو سمن؟ سمن کے بے ہوش وجود کو سیدھا کرتے رام نے اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور نہ جانے کب سے بے ہوش تھی۔ رام نے اٹھ کر 2-3 بار بٹن آف کے کمرے میں رکھا ایک لیمپ جل اٹھا۔ نیم تاریکی میں رام نے سمن کے وجود کا جائزہ لیا۔ وہ برف کی طرح سٹ پڑ چکی تھی۔ سمن، ہم سوری، پلیز آنکھیں کھولو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، پتہ نہیں میں اتنا غصے میں کیسے آ گیا۔ اس کا تنفس چیک کرتے بار بار اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت ہوریا دادا جان اپنی بدنامی سب کچھ بھول چکا تھا۔ یا تھا تو بس اتنا کہ اس کی وجہ سے یہ معصوم سی لڑکی اس اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ نہ جانے وہ کتنا خوف زدہ ہوئی ہوگی۔ اسے سمن کے آنسو اور اس کے الفاظ یاد آئے۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی اور میں نے اسے یہاں اندھیرے اور تنہائی میں قید کر دیا، تو پھر مجھ پر۔ رام خانزادہ شدید شرمندگی کا شکار ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں پڑے پانی سے
سمن کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر بے سود تھا۔ آخرکار وہ اسے دونوں بازو میں اٹھا کر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ ہوش میں آ جاؤ سمن، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے وجود کی ہرمہرٹوں کو محسوس کرتے خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا، اور اس پر اسے احساس تک نہ ہوا کہ سمن اس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکی تھی۔ پورے رات سے اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگتا رہا، اور دعا قبول ہوئی بھی تو قسمت، جب اس نے گاڑی گھر کے گراج میں روکی۔ پچھلی سیٹ کے بیلٹ سہارے بیٹھی سمن نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں وہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ گاڑی گراج میں کھڑی کرتے تیزی سے اتر کر پیچھے آیا، مگر وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھتی رہی۔ رحم نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتارا۔ وہ یوں ہی بے جان انداز میں نیچے اتر آئی۔ رحم کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا، مگر فی الحال اسے اندر لے جانا ضروری تھا۔ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے گھر کے اندر لے آیا۔ لانچ میں بیٹھے سبھی افراد نے ہارٹ پر چوم کر دیکھا، اور اسے اندر آتے دیکھ کر ان سب کے چہروں پر بے یقینی سی پھیلی تھی۔ گھر میں فیملی ممبرز کے علاوہ خاندان کے باقی لوگ بھی موجود تھے، جو یقیناً سمن کی گمشدگی کا سن کر ہی وہاں پر آئے تھے۔ دیکھا، لے آیا میرا بیٹا اسے کہیں سے، وہی بیٹا جس پر الزام لگا رہی تھی یہ لڑکی پشمینہ بیگم۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رحم نے سمن کا ہاتھ مزید سٹ پڑتا محسوس کیا۔ کہاں سے ملی ہے تمہیں؟ کس کے ساتھ گئی تھی گھر سے بھاگ کر؟ نکاح کر لیا یا نہیں؟ بابا جان انتہائی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سب کی نگاہیں دونوں پر جمی تھی۔ سمن کو اپنا ہاتھ زمین میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ خاموش ہو جائیں آپ سب لوگ پلیز۔ سمن کے بارے میں غلط بات مت کریں، اسے میں لے کر گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے فارم ہاؤس پر قید کیا تھا اسے سزا دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے مجھے کہیں۔ رحم خان زادہ نے سنجیدگی سے اعتراف کیا تھا، مگر سب کے چہروں پر صاف دکھ رہا تھا کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم گھر کی عزت کے معاملے میں بہت حساس ہو، مگر سمن نے جو کچھ کیا ہے بہت غلط ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کون کرے گا اس سے اب شادی؟ پورے خاندان میں مشہور ہو گیا کہ یہ گھر سے بھاگ گئی۔ تنزیلہ بیگم نے بھیگی آواز میں سوال کیا تھا۔ سمن نے تڑپ کر ماں کو دیکھا، انہوں نے نظریں چرا لی۔ رحم کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ بات کو کس طرح سنبھالے۔ آپ لوگ سب پلیز چپ ہو جائیں۔ کس نے کہا کہ گھر سے بھاگی تھی؟ ہم دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے، تو پھر آپ لوگ صرف سمن کے اوپر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اور یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے کہ کون کرے گا اب سمن سے شادی؟ میں کرنا چاہوں گا سمن سے شادی۔ آپ کل ہمارا نکاح رکھے، خاندان کے سب لوگ یہیں موجود ہیں۔ کل یہ میرا اور سمن کا نکاح ہوگا۔ اس کی بات پر سارے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سمن نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ جس شخص کے سائے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ سمن کو زوردار چکر آیا، وہ اوندے منہ زمین پر جا گری تھی۔ رحم گھبرا کر اس کی سمت مڑا۔ گھر کے سبھی افراد سب بھول بھال کر سمن کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑی تھی۔ دادا جان ڈاکٹر کو فون کر رہے تھے۔ حالات جیسے بھی صحیح، مگر سمن میں ان سب کی جان تھی۔ آن کی آن میں سے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ رشتہ داروں کے منہ پر جو بھی باتیں تھیں، مگر سمن کی واپسی کی سب کو ہی خوشی تھی۔ رام نے جو کچھ کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ پہلے سمن نے لڑکی والوں کو بھگایا اور پھر رام نے اسے گھر سے غائب کر دیا۔ اب ہم بڑوں میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں خاندان میں اعلان کر رہا ہوں، کل شام سمن اور رام دونوں کا نکاح ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی تیاری کر لو۔ دادا جان نے سب کو حکم دیا تھا، کسی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سو خاموشی سے ہی سب تیاریوں میں لگ گئے۔ خاندان میں موجود ہر شخص نے حیرت سے اس اطلاع کو سنا۔ سبھی خاموش تھے اور سب سے خاموش سمن تھی۔ اپنے کمرے میں لیٹی چھت پر چلتے پنکھے کو گھوٹتی رہی۔ اماں جان اس کے کھانے کے لیے کچھ لائی، مگر اس نے رخ موڑ لیا۔ کسی سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ رہ رہ کر اسے لمحات یاد آ رہے تھے جب اس اکیلے کمرے میں خوف سے اس کی جان نکلنے کے قریب تھی۔ کتنی آوازیں دی تھی اس نے رحم کو، مگر وہ سنگ دل انسان مڑ کر واپس ہی نہیں آیا تھا۔ رات بھر فارم ہاؤس کے ارد گرد موجود جنگل میں جانوروں کے گھرانے کی آوازیں آتی رہی اور خوف سے لرزتی رہی تھی۔ پوری رات ہی اس نے رحم خان زادہ کو نہ جانے کتنی بد دعائیں دے ڈالی تھی۔ اسے یقین تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہی فارم ہاؤس میں اسے سڑنے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا۔ مگر وہ واپس تو آ ہی گیا تھا اور اسے لے بھی آیا تھا۔ رات چپکے سے گزر گئی۔ اگلی صبح دادا جان کی اطلاع کے عین مطابق خاندان بھر کے لوگ گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پر بھی گھر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ ہر کوئی رحم اور سمن کے اچانک رشتے پر حیران تھا، مگر جس کسی کو بھی پتہ چلتا کہ سمن گھر سے
بھاگ گئی تھی تو دانتوں میں لب دبا کر رہ جاتا۔ سمن تیار ہو گئی۔ نیچے مولوی صاحب آ گئے۔ صبا نے کمرے میں داخل ہوتے آہستگی سے پوچھا۔ بیوٹیشین نے دوپٹہ سیٹ کرتے سمن کو فائنل ٹچ دیا۔ صبا نے بے اختیار ستائشی نظروں سے سمن کو دیکھا۔ تم بےحد خوبصورت لگ رہی ہو، رام بھائی تو دیوانے ہی ہو جائیں گے تمہیں دیکھتے۔ صبا کی بات پر سمن نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے بھائی کے دیوانہ کرنے میں، وہ نفرت بھرے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صبا دنگ رہ گئی۔ تمہارا نکاح ہونے والا ہے سمن، ایسی باتیں تو مت کرو۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ سمن نے ہاتھوں میں پہنے ہوئے پھولوں کے گجرے یکلک نوچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارے۔ وہ مزید بھی کچھ کرتی مگر نکاح کے لیے سبھی افراد کمرے میں داخل ہونے لگے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوئے اور وہ رحم خان زادہ کی بیوی بن گئی۔ سب لوگ بہت زیادہ تھک گئے۔ بھائی سمن کو رحم کے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ بھی آرام کرے۔ دادا جان کے حکم پر ساری لڑکیاں کمرے سے نکلنے لگی تھیں۔ سب یوں خوش تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور سمن کا جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ صبا اور باقی چند لڑکیاں اسے رحم کے کمرے میں لے آئی۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ خوشیاں تو ایسے منائی جا رہی ہیں جیسے بڑی خوشیوں بھری شادی ہو۔ سارے زمانے میں مجھے رسوا کر کے محترم نیک بن رہے۔ سلگتے ہوئے سمن نے سوچا۔ رحم کے کمرے میں جو ہی سب اسے چھوڑ کر گئے، اس نے سب سے پہلا کام بیڈ کے طرف میں لگی پھولوں کی لڑیاں نوچنے کا کیا تھا۔ خوبصورتی سے سجی ہوئی اجلا عروسی کو برباد کرنے کے بعد سمن نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جیولی اتارنی شروع کر دی۔ سر پہ اوڑھا ہوا دوپٹہ اس نے نوچ پھینکا۔ رحم کمرے میں داخل ہوا تو دیوانہ وار ایک ایک چیز کو توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے سمن؟ وہ دنگ رہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے شیشے کے گلدان کو زمین پر پھینکتے سمن مڑی اور رحم ٹھٹک کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بکھرے بکھرے بال، سرخ خوبصورت لہنگے میں آسمان سے اتری کوئی ہور لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں بہت زیادہ غصہ ہے مجھ پر، میں نے سب کچھ کیوں کیا، مگر پلیز مجھے ایک موقع تو دو۔ وہ نرم لہجے میں کہتے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سمجھ چند لمحے سے دیکھتی رہی اور پھر اس نے پوری قوت سے شیشے کا گلدان اٹھا کر رحم کے سر پر مارنا چاہا۔ وہ بروقت خود کو بچا گیا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، مر جاؤں گا میں۔ اس طرح تمہارے اندر واقعی کامن سینس نہیں ہے۔ گلدان لے کر دور رکھتے اس نے آہستگی سے سمن کو اپنے بازو میں جکڑا، تڑپ کر رہی۔ چھوڑے مجھے، نفرت ہے مجھے آج سے، گھمنڈی انسان۔ بار بار کہا تھا نا میں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ صرف ایک گیم تھی، اور آپ کس نے شادی کیا آپ نے مجھ سے؟ زمانے بھر میں مجھے بدنام کرنے کے بعد ثابت کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف ہیں آپ، اچھائی کا توق اپنے گلے میں پہننا چاہتے ہیں، مجھے زمین میں گرا کر خود تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں آپ۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ رحم اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی، خود کو چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحم نے گہری سانس لے کر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ ریلیکس ہو جاؤ سمن، ایسا کچھ بھی نہیں، میرے دل میں سچ مچ تمہارے لیے فیلنگس تھی، مگر میں انجان تھا۔ مگر اس رات جب تم کمرے میں بے ہوش ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ مجھے لگا تمہیں کھونے والا تھا، اسے آج مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے تمہاری حیثیت صرف ایک کزن کی نہیں بلکہ بہت خاص تھی، اور شاید وہی لمحہ تھا جب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ وہ آہستگی سے اعتراف کر رہا تھا۔ سمن نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر پوری قوت سے اسے پیچھے کی سمت دھکیلا تھا۔ میں کیا کروں ایسی محبت کا، جب آپ نے مجھے زمانے بھر میں بدنام کر ہی دیا تو نہیں چاہیے مجھے ایسی محبت۔ وہ یکلک دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رحم چند ثانیے تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، دل بے ایمان ہو رہا تھا، جذبے پرزور تھے، مگر اس نے فیصلہ کر لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اسے سمن کا ہاتھ تھاما، وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر میری وجہ سے تم بدنام ہوئی ہو تو میں ہی تمہاری عزت تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ حیران و پریشان اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی چلی آئی۔ وہ اسے لیے سیڑھیاں اتر کر سیدھا نیچے آیا تھا، جہاں لاؤنج میں سارے مہمان ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ دولہا دلہن کو یوں بکھرے بکھرے ہولیے میں نیچے آتے دیکھ کر سب دنگ رکھے تھے۔ تم دونوں کو تو اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے نا؟ تنزیلہ بیگم نے گھبرا کر بیٹی اور داماد کو دیکھا۔ رام نے ایک نظر ان سب چہروں پر ڈالی، پورا خاندان وہاں جمع تھا۔ مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ سمن کا سب میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی۔ مجھے سمن پر بہت غصہ تھا کہ اس نے اپنی فضول سی گیم کے چکر میں حوریا کے ساتھ میرا رشتہ توڑوا دیا۔ دادا جان، بابا جان اور باقی سب کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو گیا۔ سب مجھے ایک ایسا شخص سمجھنے لگے جو اپنے گھر میں موجود لڑکی کو ہراس کرتا ہے۔ مجھے شدید غصہ تھا، اس لیے میں نے ہی اسے فارم ہاؤس پر قید کیا تاکہ بدلہ لے سکوں اس بدنامی کا جو اس نے میری کی، مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اب مجھے سمن سے محبت ہے، اور میں آج سب کی نظروں میں اس کا امیج خراب نہیں دیکھ سکتا۔
آپ سب لوگ پلیز سمن کی جانب سے اپنا دل صاف کر لیجیے، وہ مضبوط انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہمیں بھی کچھ بتانا ہے، فارس اور صبا کی آواز آئی تھی۔ سب ان کی طرف مڑے۔ اس رات ہم نے ہی سمن کو ڈیر دیا تھا کہ یہ مہمانوں کو بھگائے، اس نے وہاں جا کر جھوٹی سچی کہانی سنا دی۔ اصل قصور اس کا نہیں بلکہ ہم دونوں کا ہے۔ صبا اور فارس کی آواز پر دادا جان نے گھوٹ کر ان دونوں کی سمت دیکھا تھا۔ آخر تم لوگ کرتے کیا پھر رہے ہو؟ دادا جان نے کڑک انداز میں کہا تھا۔ فارس اور صبا دہل کر رہ گئے، مگر انہیں شکر کیا تھا کہ دادا جان کی آواز میں غصہ نہیں، صرف تنبیہ تھی۔ چلو جو بھی ہوا، ہماری تو پہلی خواہش تھی کہ سمن تمہارے گھر کی بہو بنے۔ وہ تو رحم نے عوریا کا نام لے لیا تو ہم خاموش ہو گئے، ورنہ سمن میری بہو بنتی۔ یہ تو میری پرانی خواہش تھی، فیروز خان زادہ نے خوشی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سمن کا سر جھک گیا۔ سبھی لوگ ہنس رہے تھے، کسی کی نگاہوں میں اب شک نہیں تھا، بلکہ سب جیسے اس محبت بھری چالاکی پر انہیں داد دے رہے تھے۔ رحم نے ایک محبت بھری نگاہ سمن پر ڈالی تھی۔ شک تو صرف فارس اور صبا پر پہلے ہی تھا، اب یقین ہو گیا تھا کہ سمن بے قصور تھی۔ اگر یہ بات ہے تو تمہیں افسوس نہیں کہ جس لڑکی کو تم پسند کرتے تھے اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکی؟ سمن کے ساتھ تم نے شادی صرف اس کی عزت بحال کرنے کے لیے کی ہے، تنزیلہ بیگم نے سوال کیا تھا۔ سمن کا روما کان بن گیا، اس سے سوال کا تو جواب سننا چاہتے تھے۔ رحم نے مسکرا کر سمن کو دیکھا۔ وہ عوریا جیسے مجھ پر اعتبار ہی نہیں تھا، میں اسے پسند ضرور کرتا تھا، مگر جس طرح وہ ہنگامہ کرتے ہوئے گھر سے گئی اسی لمحے وہ میرے دل سے اتر گئی تھی، اور اب تو وہ ملک سے باہر جا چکی ہے۔ اب سمن میری بیوی ہے اور میں سچ مچ سمن کو چاہنے لگا۔ اگر آپ لوگوں کو تسلی ہو گئی ہو تو میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤں۔ جملے کے آخر میں شرارت سے بولا تھا۔ سمن کی رنگت سرخ پڑ گئی، سبھی ایک ساتھ ہنس پڑے تھے، سب کے چہروں پر خوشی تھی، طمانینت تھی۔ رام نے ایک مسکراتی نگاہ سمن پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، آپ سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے خراب کیا تھا، میں نے ہی ٹھیک کر دیا، حالانکہ ویسے شروعات تم نے کی تھی۔ اور آخر میں سرگوشی میں بولا تھا۔ سمن نے اپنا ہاتھ چڑھا کر پلٹنے مناسب سمجھا، مگر وہ کہاں تک بھاگ سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ایک دفعہ پھر سمن کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اب میں سارے بدتے رہوں گا، ایک جرم میں معاف نہیں کروں گا، اس کے کانوں میں وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ سمن نے مسکراتے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ خوف محبت میں بدل گیا تھا۔ کل تک وہ اس سے ڈرتی تھی اور آج اس کی پناہگاہ میں خود کو محفوظ تصور کر رہے تھے۔ سب کے سامنے اسے تحفظ دے کر رحم خانزادہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک اچھا ہمسفر تھا۔